اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت بجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. جی ہاں ناظرین، آپ یہ پروگرام 2016 میں ہر جمعرات کو 1 سے 3 بجے تک دیکھا کرتے تھے. اس نئے سال میں یہ پروگرام میں سید تعظیم عباس نقوی اور میرے ساتھ ہوں گی سائرہ نقوی حسب معمول. ہم ایوری منڈے یعنی ہر سوموار کو 1 سے 3 بجے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. نئے دیکھنے والوں کے لیے تھوڑا سا فارمیٹ ایکسپلین کر دوں میں. اس پروگرام میں ہم انفارمیشن دیتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کے متعلق، پروفیشن کے متعلق. یہ یوتھ کے بارے میں پروگرام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو پیرنٹس اور بچوں کی اپ برنگنگ ہے، بچوں کی تربیت ہے، اس سے متعلق یہ پروگرام ہے تاکہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی انفارمیشن ملے اور ہماری جو نوجوان ہیں، بچے بچیاں، ان کو بھی اپنے کیریئر کے متعلق انفارمیشن ملے. ہم بڑے مشکور ہیں آپ کے، جو پچھلے سال آپ نے اس پروگرام کو بھرپور پسند کیا، بھرپور فیڈ بیک دیا اور آپ بھرپور طریقے سے اس پروگرام میں شامل ہوتے رہے. فارمیٹ ہمارا وہی ہوگا. پہلے 1 گھنٹے میں ہم آپ کو پروفیشن کے بارے میں بتائیں گے، کسی پروفیشن کے بارے میں اس کی ٹائم لائن بتایا کریں گے، اور دوسرے حصے میں ہماری ٹیلی فون لائنز کھل جائیں گی جس میں ہم کوئی ٹاپک رکھیں گے جس میں آپ کی شرکت حسب معمول ہوا کرے گی. اور یہ پرٹیکولرلی مجھے یہ والا سیگمنٹ بہت پسند ہے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، دوسرے ہم ایک کلیکٹیو وزڈم حاصل کرتے ہیں آپ لوگوں کی آرا سے. تو بات کرتے ہیں آج کے پروگرام کی. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج کل کیونکہ آئی ٹی کا زمانہ ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مصروف ہو گئے اپنی لائف میں، بچے مصروف ہو گئے اپنی لائف میں، تو ہم نے سوچا کہ آج اپنا یہ پروگرام، اس سال کا پہلا پروگرام ہم کریں آن لائن کورسز کی اہمیت کے متعلق. کیونکہ آج کل بڑی پاپولیرٹی ہے آن لائن کورسز کی، ڈسٹنس لرننگ کے بارے میں. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو دی جائے تاکہ اگر جو لوگ آن لائن کورسز کرنے کا پلان کر رہے ہیں یا جو ہاؤس وائفس چاہتی ہیں کہ اپنی کوالیفیکیشن اپنی سی وی میں کوئی ایڈیشنل ایک پوائنٹ یا پورٹ فولیو میں اپنا اضافہ کریں، ان کے لیے کوئی انفارمیشن ملے. ساتھ ہی تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ آن لائن کورسز نہ سارے اچھے ہیں نہ سارے خراب ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس میں اپنی ڈیٹیلز سائرہ سے پوچھیں، وہ بتائیں ہمیں، میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو جنرل انفارمیشن دیتے ہیں. اسپیسیفک ایڈوائس کے لیے آپ ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس کے اوپر ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کے اسپیسیفک سرکمسٹانسز کو دیکھنے کے بعد ہی آپ کو کوئی اسپیسیفک ایڈوائس دے پائیں گے. یا اگر ہم اس انفارمیشن کی بیس کے اوپر آپ اپنے کسی بھی ایکسپرٹ کو جا کے کنسلٹ کریں اور ان سے کریئر کے متعلق انفارمیشن لے لیں یا ایڈوائس لے لیں تو زیادہ اچھا ہے. اس پروگرام میں ایک جنرل انفارمیشن ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے ایک ذہن میں جو سوالات ہیں وہ ان سوالات کے کچھ جوابات مل جائیں اور ان جوابات کے کے حساب سے لوگ اپنا پلان کریں. تو آن لائن کورسز کی بات کر رہے ہیں تو آئیے پوچھتے ہیں سائرہ سے کہ آن لائن کے بیسکلی کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. السلام علیکم سائرہ، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ السلام علیکم ناظرین. بالکل ٹھیک ٹھاک. سرد موسم میں آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ اچھا فیل ہو رہا ہے. پورا اس وقت تو یو کے میں بھی، پاکستان میں بھی اوور آل بہت سردی ہو رہی ہے. تو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ اس سردی میں کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ویل بہت اچھا. اوبیسلی ادھر رہتے ہوئے اب تو یوز ٹو ہو گئے ہم لوگ کہ سردی کے ساتھ، لیکن اوبیسلی جو ہمارے فرینڈز وغیرہ نہیں، ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم. تو اچھا اب یہ بتائیے کہ آن لائن کورسز کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز اگر آپ ہمیں جلدی سے بتائیں اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو انفارمیشن میں اضافہ کریں. بالکل. ایڈوانٹیج دونوں ہیں، ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں. اب ایڈوانٹیجز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اوبیسلی اسٹوڈنٹس ہو آر ورکنگ اسپیشلی، جو اور کئی ایسے بھی ہیں جن کے بھی فیملیز بھی ہیں جو اب نہیں پڑھ سکے اس عمر میں، اب اس عمر میں آ کے پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ جاب بھی کرتے ہیں، پلس ناؤ دے وانٹ ٹو کیری آن وتھ سم تھنگ لائک آن لائن کورس کر لیں کیونکہ ان کو اپنے کام بھی کرنا ہے. دے وانٹ ٹو ورک ایز ویل ایز دے نیڈ ٹو ڈو سم کورس. سو دیٹ ہیلپس دیم ان اے وے کہ کوئی ایسا کورس لیا جائے دیٹ ڈز ناٹ کلیش ود دیئر ورکنگ آورس بیکاز دے آر ورکنگ اینڈ اٹ از مور فلیکسیبل فار دیم
to take a course. Maybe اگر وہ night job کر رہے ہیں, اب دن میں آ کے صبح کالج جانا, not possible for them. تو اس کا سب سے زیادہ ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ فلیکسیبلٹی آف ٹائم جو ہے آپ کے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ آن لائن کورسز کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم میں یہ کورسز کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی صاحب یا کوئی صاحبہ کام کر رہی ہیں, کوئی ورک ہاؤس وائف ہیں اور ان کے بچوں کا مسئلہ ہے, تو وہ آن لائن رجسٹر ہو سکتی ہیں اور رات میں یا شام میں یا صبح سویرے وہ ان کورسز کو کر سکتی ہیں. تو آپ اپنے کمفرٹیبل زون میں رہتے ہوئے یہ کوالیفیکیشن لے سکتے ہیں. تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج تو یہ ہو گیا جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی, اور جو ہاؤس وائفس ہیں ان کے لیے بھی, کہ جہاں بچوں کے اسکول کا ٹائم ہے یا اور دوسرے کاموں سے فارغ ہو کے وہ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے یہ کورسز کر سکتی ہیں. First advantage. Second advantage, you can make a choice. It's a vast choice. Like according to whatever you feel, you're more comfortable in picking up any course that helps them a lot. یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, کیونکہ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ شادی کے بعد کوئی چوائس نہیں رہتی. تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے آپ کے لیے کہ آپ یو کین میک اے چوائس. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر اف یو کین میک اے چوائس, تو آپ دیکھ لیجیے کہ کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ واٹ یو وانٹ ٹو اسٹڈی اینڈ وین یو وانٹ ٹو اسٹڈی, دین obviously it is an advantage. So advantage in the sense, Naqvi صاحب, it's like this also کہ اگر آپ کے ابھی کئی پیرنٹس اپنے بچیوں کی شادی جلدی کر دیتے, اب وہ پڑھ رہے تھے اور they cannot continue. Obviously now she's married, she has to look after the house or whatever. I'm talking about women, right? Not about men right now. Or then they take a course online. Doesn't that help them a lot? نہیں بالکل صحیح ہے. میں تو اس سے اگری کر رہا ہوں. That becomes very convenient for them. They look after their house, they cook, they even this way they keep on moving forward, like education wise. Agar in case ever they want to take up a job, obviously they have something to show. I totally agree with you. And rest, there are disadvantages also, but right now I would just like to talk about the advantages. Now also advantage online is quite classes, flexible hours. You choose according to what you feel like. If I want to, in the night, if I want to sit down and take that course online and daytime I'm working, I can do that. Then taking your own time in making a research work, doing writing work, essays, whatever work they have. But at the same time, disadvantages, nobody is supervising them. Here, if you go to a college, you have been given a certain time. That's a disadvantage. Nobody supervising them. I would say that there should be somebody supervising them. اچھا, تو ناظرین سیرا کے خیال میں کہ یہ دیکھیں, یہ ایک ٹریڈیشنل وائف کے طور پہ بات کر رہی ہیں کہ یہ چاہتی ہیں جیسے اپنے ہسبینڈ کو ہر وقت سپروائز کرتی رہتی ہیں یہ, اور جو خاتون خانہ سخت نظر رکھتی ہیں, یہ چاہتی ہیں کہ آن لائن کورسز میں بھی یہ آزادی نہ ہو. یعنی یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے ان کی نظر میں کہ آپ بچے کو یا لڑکے کو یا صاحب بہادر کو یا کسی بھی خاتون کو اگر آپ آن لائن کورسز کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی سپروائز نہیں کر سکتا, آپ کو خود ہی سب کچھ کرنا پڑے گا. تو آپ کی پروگریس کے اوپر کوئی واچ رکھنے کے لیے نہیں, یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے according to her. No, Naqvi Sahab, I don't mean that way. میرا مطلب یہ ہے کہ for example, if you are given a job to do and you've been given in 1 week, this assignment or whatever you've been given has to be submitted. So you know there is a time period which you need to complete your assessments or whatever work you've been given, you need to give in time. Here, nobody is there to motivate you. Nobody is there. Self-motivation. Yeah. I being a teacher, I often see when there are about 2-3 children sitting, and if you tell the other child, you did very well, the other children also get motivated. And in a college or whatever course you're doing, when you see somebody telling you that, oh, you did very well in front of everybody, you feel quite happy about it and you feel more motivated and you want to work more and more. What do you think about that then? نہیں ٹھیک ہے, فار چلڈرن یہ تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے جوکس اپارٹ, کہ ظاہر ہے ان کو کیونکہ مانیٹر, ان کو سپرویژن کے لیے کچھ نہیں ہوتا, تو ان کو ان کی مرضی پہ چھوڑ دیا جاتا ہے آن لائن کورسز میں. وہ نیگیٹو افیکٹ بھی ہو سکتا ہے اس کا, وہ مس یوز بھی کر سکتے ہیں, وچ از اے ڈس ایڈوانٹیج. آئی ایکسیپٹ دیٹ. Then if you join a college, you're taking a course in a college or whatever, is that more expensive or online courses are more expensive?
definitely online much cheaper than Yeah, when you're and- doing on campus. Yes. کیونکہ ظاہر ہے میں خود بھی میرا کیونکہ درس و تدریس سے تعلق ہے تو میں جانتا ہوں اگر اس وقت انڈر گریجویشن کی بات کر لیں تو اس وقت ایک سال کی فیس اس کی 9,500 پاؤنڈ ہے. ہاؤ ایور یہ پیسے اسٹوڈنٹ فائننس یو کے کی طرف سے ملتے ہیں لیکن بہرحال یہ پیسے اتارنے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. تو 9,500 پاؤنڈ میں یعنی اگر 3 سال میں یا 2 سال میں گریجویشن کیا جا رہا ہے تو تقریباً 19,000 پاؤنڈ میں گریجویشن ہوا. جبکہ آن لائن میں اس سے کہیں سستا گریجویشن ہو سکتا ہے. تو کاسٹ افیکٹو تو ہیں آن لائن, اس کی وجہ بھی ہے. دیکھیے جب آپ کیمپس میں جا کے اسٹڈی کرتے ہیں تو کیمپس کو مینٹین کرنے کا ایک ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, کیمپس میں ٹیچرس کو ہائر کرنے کا ایک ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, کیمپس کی سیکیورٹی کا ایک ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, کیمپس میں انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنے کا ایک ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ان تمام ایکسپینڈیچر کو میٹ کرنے کے لیے ان کی جو فیس ہے وہ بھی زیادہ ہے. تو آن لائن میں یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آن لائن میں اسی لیے فیسیں کم ہوتی ہیں کیونکہ بہت سارے ایکسپینڈیچر نہیں ہوتے آن لائن میں. تو یہ اس کو ایز اے ایڈوانٹیج لیں گے آپ یا ڈس ایڈوانٹیج لیں گے, یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. کیونکہ ایک کیمپس لائف کی ایک اپنی گرومنگ ہوتی ہے, کیمپس لائف کی ایک اپنی جو ہے نا ایک اپ برنگنگ ہوتی ہے بچے کی, لڑکے کی. اس میں سمجھتا ہوں کیونکہ میرا تعلق یونیورسٹی سے ہے تو میں جانتا ہوں کہ یونیورسٹی میں لڑکے یا لڑکیاں جب جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک کانفیڈنس آتا ہے, ایک انٹریکشن کرنے کا ان کے کو سلیقہ آتا ہے, ایک دوسرے سے سوشلائز ڈسٹنٹ رہ کے سوشلائز کیسے کیا جائے اس کا طریقہ آتا ہے. لڑکیوں میں کانفیڈنس آتا ہے کیونکہ دیکھیں ایک بچی کو ایز اے مدر فیوچر میں اس کو انٹریکٹ تو کرنا ہے میل سے, تو اس کو ایک کانفیڈنس کی ضرورت تو ہے ود ان شریعت کے ایک گراؤنڈز میں, ود ان شریعت کے جو پیرامیٹرز ہیں اس میں رہتے ہوئے اس میں وہ کانفیڈنس ہونا تو چاہیے. تو آن لائن میں میرے حساب سے یہ آپ کو بینیفٹس نہیں ملتے جو آن کیمپس ملتے ہیں. لیکن بہرحال اس کا اپنا ہے, کاسٹ کو بھی دیکھنا ہے آپ نے, ساتھ ساتھ ان ایڈوانٹیجز کو بھی دیکھنا ہے. Yes, which you said confidence. Many people who are very shy, I think they prefer to take courses online because they don't want to face everybody in the class or maybe the teachers or the when they answer. بہت سارے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ ایسے. They feel a little embarrassed to answer in front of the whole class. But then they stay always the same. They don't come out from that shell. جیسے میں ہمیشہ سے جب چھوٹا تھا اس وقت بھی اور جب بڑا ہو کے پڑھا اور اب بھی میں طالب علم ہی ہوں, ظاہر ہے کیونکہ گڈ ٹیچر ول آلویز ریمین اے اسٹوڈنٹ, یہ میرے ایک ٹیچر نے کہا تھا, اینڈ ٹرو آئی ایم اسٹل لرننگ. تو جب آدمی یہ سوچ لے کہ اب میری لرننگ پیریڈ ختم ہو گیا ہے یا میں سیکھ چکا ہوں, اس وقت اس کی بربادی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن جو کچھ میں نے سیکھا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری عادت بچپن سے یہ تھی کہ آئی واز آلویز آؤٹ اسپوکن, آئی واز آلویز کانفیڈنٹ ٹو اسپیک ان فرنٹ آف پیپل. لیکن دیر ور بوائز اینڈ گرلز جو دوسروں کے سامنے کوسچن کرنے سے بھی گھبراتے تھے. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ یونیورسٹی میں مجھے میرے بہت سارے کلیگس ایسے تھے جو مجھے بڑا اپریشیٹ کرتے تھے کہ یو اسپیک, یو آسک سچ کوسچن ان دا کلاس جو ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم نہیں پوچھ سکتے, ہم شائع ہیں, لیکن وی ڈپینڈ آن یو کہ تم وہ کوسچنس پوچھ لو گے تو اینڈ ویل گیٹ دا آنسر. تو اس کے ایڈوانٹیجز تو ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں, لیکن یہ بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ جو شائع لوگ ہیں جو آؤٹ اسپوکن نہیں ہیں ان کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے کہ آن لائن اپنے کارنر میں بیٹھیں گھر پہ اور بیٹھ کے آن لائن انہوں نے اپنی اسٹڈی کرنا ہے. اسٹوڈیس لوگ ہوتے ہیں, کام کریٹیو لوگ ہوتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں میری طرح وہ زیادہ کریٹیو نہیں ہوتے. جو اکثر کریٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے خاموش اور طبیعت بڑے فوکس لوگ ہوتے ہیں, جبکہ ہم جیسے لوگ ود ڈیو رسپیکٹ اگر کوئی کریٹیو ہے تو ظاہر ہے میں اپنی اس میں بات کر رہا ہوں کہ میں اتنا کریٹیو نہیں ہوں, میں آؤٹ اسپوکن ضرور ہوں, لیکن جتنے کریٹیو تو شائنس کو ایز نیگیٹو کوالٹی نہ لیں آپ,
کیوں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت شائع ہیں, پبلکلی بولنے میں پرابلم ہے, لیکن جب آپ ان سے پرائیویٹلی ڈسکس کرتے ہیں تو ایسے ایسے کانسیپٹ اور ایسے ایسے آئیڈیاز میں نے ان سے سنے جو میرے ذہن میں یا عام طور پہ کسی عام بندے کے ذہن میں آنا محال ہوتے ہیں. تو جو بچے یا لڑکے لڑکیاں شائع ہیں وہ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ یہ نیگیٹو کوالٹی ہے, یہ پازیٹیو کوالٹی, اس کو آپ اپنے لیے پازیٹیو کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ شائع ہیں تو آپ فوکس زیادہ ہیں, آپ دوسروں سے ڈسٹریکٹ نہ ہوں. آپ کے لیے آن لائن اچھا ہے کہ آپ آن لائن ایک کونے میں بیٹھ کے اپنا ٹوٹل فوکس اس اسٹڈی کی طرف کریں. ایز اے رزلٹ آپ زیادہ کریٹیو ہو سکتے ہیں, زیادہ اچھے طریقے سے چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پرسن لائک می جو آؤٹ اسپوکن ہے, جس کی توجہ ہر طرف رہتی ہے. وہ فوکس نہیں کر پاتا تو وہ کریٹیو بھی نہیں ہوتا. تو یہ میری ان سے گزارش ہے لڑکے لڑکیوں سے, جو بچے شائع ہیں اس کو ایز اے نیگیٹو آپ کوالٹی نہ لیں, یہ پازیٹیو ہے. میں نے بہت سارے شائع لوگ دیکھے ہیں جو بہت کریٹیو ہیں, بہت زبردست ان کے ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں, بہت ہی فرسٹ کلاس کام کرتے ہیں. اور جتنے آپ دیکھیں گے کہ جو شعراء ہوتے ہیں, جتنے بھی کریٹیو رائٹرز ہوتے ہیں, اسکرپٹ رائٹرز ہوتے ہیں, یہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے فوکس ہو کے اپنا کام کرتے ہیں اور شائع ہوتے ہیں پبلکلی. تو اس لیے اٹ از اے ویری گڈ کوالٹی, لیکن اس کو اپنے اوپر ایک ڈھالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پازیٹیو انداز میں ڈھالا جائے. یہ تو میری طرف سے نوٹ تھا. ہاں, آپ نے تو یہ کہا نا, لیکن بٹ دے فیل نائس بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو این اوپن like sitting in front of everybody and talking. They get the answer while they're taking a course online. They get the answer from the teacher online. So I think they're quite happy about it. آج کل آن لائن کا بڑا سسٹم ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں ناظرین, کہ ابھی ریسنٹلی یہاں پر گورنمنٹ میں یہ بات چل رہی ہے, NHS کے کرائسس سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہے ہیں. تو یہ ایک پرپوزل ہے کہ اگر آپ جی پی کے پاس جانے کے بجائے آپ آن لائن ڈاکٹر سے ایڈوائز لے لیں پہلے, وہ آپ کو آن لائن ایڈوائز کر دے گا, اور اس کی وجہ سے جو جی پیز کے اوپر جو برڈن ہے یا جو پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا. تو ایک پرپوزل یہ ہے کہ ہر پیشنٹ کو آن لائن جو ہے وہ ایڈوائز مل جائے گی اپنی تکلیف کی, اپنی پریشانی کی, جس سے پریشر کم ہوگا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے آج کل کا زمانہ ہے, آپ کو سولیسیٹر کی ایڈوائز چاہیے, آپ آن لائن جائیے, رجسٹر کیجئے, ایک فیس دیجئے, انہیں ایڈوائز لے لیجئے آپ. اسی طرح میڈیکل ایڈوائز آپ کو مل جائے گی. تو آن لائن دنیا کی ساری ایڈوائزیں آپ کو آن لائن مل رہی ہیں. اسی طرح یہ لانگ ڈسٹنس یا آن لائن کورسز ہوتے ہیں, بالکل ایگزیکٹلی وہی ہوتے ہیں. صرف اس ایڈوائز میں اور ان کورسز میں یہ فرق ہے کہ یہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ جس یونیورسٹی سے آپ آن لائن ڈگری کر رہے ہیں وہ یونیورسٹی ایوارڈنگ باڈی کیا ہے, وہ آپ کو کون سا سرٹیفکیٹ یا ڈگری دے گی, وہ ڈگری ریکگنائز ہے یا نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا لیٹر آن پروگرام میں کہ اس کو کیسے چیک کیا جائے. جی بالکل یہی میں بولنے والی تھی, لیکن آپ نے تو بول دیا. بولیے ناظرین کے ساتھ یہ پروگرام میں مجھے موقع ملتا ہے بولنے کا. گھر میں تو آپ کو پتہ ہے میں بول ہی نہیں پاتا, یہی بولتی ہیں اکثر. تو پروگرام میں میں یہ ساری بڑھاس نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر آن لائن کورس کیا ہے اور many people that is going on, that are they recognized? You paid fees, you've done the course, you complete the course. When you take the certificate, it's bogus. It's not recognized at all. Then what do you do? So it's you have to do your homework. You have to check up first. When you are thinking of doing a course online, then you need to first go Google it and find out, is this course which I am applying for, is it really the course what I'm looking for? Is it going to be recognized? Is it going to help me for my future, whatever I am going to? Later on, you do the course, you complete the course, you get a certificate. When you take the certificate to any college or something, and you ask for you want to join the college now, or you want to do another course, and it is not recognized, that's all wasted. تو آپ اگر آن لائن کوئی ڈگری کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایوارڈنگ ڈگری کو ڈبل چیک کروائیے اور اس کو ویریفائی کرائیے کہ وہ ریکگنائز ڈگری ہے یا نہیں ہے. ورنہ جو پاکستان میں, ابھی میں نام نہیں لے سکتا اس کیس کا, لیکن پاکستان میں ریسنٹلی ایسا کیس ہوا ہے کہ بہت ساری ڈگریز کو انویلڈ قرار دیا ہے بیکاز دے ور ناٹ ریکگنائز.
تو اس لیے آپ کو یہ چاہیے, یہاں پر بھی ایسا سلسلہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر سارے پارسا ہیں, جتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ سینیریو بنتے ہیں اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ فراڈ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو کیئرفل رہنا ہے جب آپ آن لائن کورسز میں رجسٹر کرا رہے ہیں, تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنی پرسنل ڈیٹیلز کس کو دے رہے ہیں, اور اس جو کورسز کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ میں جو ڈگری مل رہی ہے آپ کو وہ ریکگنائز ہے نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کورس میں ایڈمیشن لے رہے ہیں اس کورس کی جو ڈگری ہے وہ اس سے ڈیٹیل لیں, اور وہ نیرک یہاں پر ایک ادارہ ہے اس کو بھیج دیجئے. آپ اس نیرک کو بھیجیے کہ میں پرپوز کورسز میرے یہ ہیں اور یہ ڈگری مجھے ایوارڈ کر رہا ہے. نیرک آپ کو یہ ریٹرن میں دے دے گا, اس کی ایک فیس ہوتی ہے کوئی معمولی سی جو وہ چارج کرتے ہیں, وہ آپ کو یہ بتا دیں گے کہ یہ ڈگری ریکگنائز ہے کہ نہیں ہے. اگر نیرک والے لکھ کے دے دیں گے کہ ہاں جی یہ ڈگری آپ کر لیں, یہ یہاں کے ریکگنائز ہے اور اس ایکولنٹ ٹو یہ کوالیفیکیشن ہے, تو آپ کی یہ جو پریشانی ہے یہ ختم ہو جائے گی, آپ بے فکر ہو کے وہ ڈگری کر سکتے ہیں. جس طریقے سے آپ اگر پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش یا ایشین کنٹریز یا فار ایسٹ کنٹریز یا اور دوسری کنٹریز سے کوئی کوالیفیکیشن کرتے ہیں اور ان کوالیفیکیشن کو آپ نے یہاں کی ایکولنس ڈگری کے برابر چاہیے ہوتا ہے, تو آپ نیرک میں وہ ڈگری بھیجتے ہیں. نیرک والے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کی یہ جو ڈگری آپ نے انڈیا یا پاکستان یا بنگلہ دیش سے یا کہیں بھی آپ کی نیٹو کنٹری سے آپ نے کی ہے, وہ یو کے کی اس ڈگری کے برابر ہے. اسی طریقے سے اگر ایوارڈنگ باڈی آن لائن کورسز کی یو کے میں رجسٹرڈ ہے تو یہ تو پرابلم ظاہر ہے, آپ کو یو کے کی ڈگری مل جائے گی. لیکن اگر آؤٹ آف یو کے ہے, امریکن یونیورسٹی ہے یا اور کوئی آسٹریلین ڈگری آپ کو وہ دے رہے ہیں, تو نیرک والے آپ کو یہ بتا دیں گے کہ آیا یہ ڈگری ریکگنائزڈ ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو یہ کس کے ایکولنس ہے. دوسرا, if you are not motivated, like you first decide that you want to take a course online. And then you decide you're not motivated, like it's not helping you much, then it's just a waste of time. You end up with probably that's not a good idea, end up with nothing. You started, you took admission, now there is nobody to motivate you, and you yourself are not motivated in doing that course. Self motivation bada important hai isme, aur usko continue karna bada important and also the deadline which they have given you, because you take it easy, nobody is on and off and telling you that you've got so much of time left, and or when you're in a class in a college. جہاں ڈیڈ لائن کی بات آتی ہے ناظرین, میں تو بڑا سکسیسفل ہوں, کیونکہ میری بیگم اکثر ڈیڈ لائن مجھے دیتی رہتی ہیں کہ شام کو 6 بجے تک یہ کام ہو جانا چاہیے, تو وہ میں کرتا ہوں. تو میں تو ڈیڈ لائن ساری میٹ کرنے کا عادی ہوں, تو اس لیے میں تو ڈیڈ لائن میں nobody even reminding you about your assignments, that you have to complete this or taking a test. I mean, I think I would say, all right, taking a course online, but if you are really interested, you want to do that, then it's okay. But otherwise, there are many, if there are advantages of taking a course online, that I'm saving my time, I'm saving money, but then at the same time, disadvantages also play an important part in this. ٹھیک ہے, تو یہ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز آپ نے سنے ناظرین. انہی ڈس ایڈوانٹیجز اور ایڈوانٹیجز کو ذہن میں رکھیے گا آپ. اور اس کے بعد اب ہمارے پاس شاید بریک کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. بریک کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ آن لائن کورسز کا سلسلہ کیا ہے, کتنے لوگ کر رہے ہیں اور کیا فرق ہے. کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے چیزیں, کچھ مزید ڈسکس کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اپنی کوالیفیکیشن بڑھانا بڑا ضروری ہے, کیونکہ جتنی کمپٹیشن جتنا مارکیٹ میں, جاب مارکیٹ میں اس وقت ہے, اس کمپٹیشن کو میٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے, لڑکے لڑکیاں یا ہاؤس وائفس یا صاحب بہادر بھی جو ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکوپ کریں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے ہمیں آگاہی ہو اور ہم اس کو بارے میں جانیں. انشاءاللہ ایک بریک کا ٹائم آ رہا ہے, اب ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم آپ کو اس آن لائن کورسز کے بارے میں کچھ مزید انفارمیشن دیں گے, اور اس کے بعد پھر ٹیلی فون لائنز بھی کھلی ہوں گی جس میں آپ کی امپورٹنٹ اوپینین کو بھی شامل کیا جائے گا. اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی. سی یو آفٹر دا بریک.